بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہم الفیصل ٹورس اینڈ ٹریولس کی جانب سے جو 20 روزہ پیکیج بنایا گیا تھا، یہ تمام معتمرین اسی پیکیج میں آئے ہوئے ہیں، اور آج ہماری طائف کی زیارت ہے۔ طائف کا سفر ہمارا ہوا ہے آج، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی مسجد کے پاس ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو طائف ہے، طائف کا سفر سبھی کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں جب دین کی دعوت پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے مکۃ المکرمہ میں دین کی اور اللہ کے پیغام کی جو ہے خوب محنت کی، اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ 10 سال مسلسل محنت کرنے کے بعد بھی بہت کم لوگ ایمان لے آئے، اور اکثر لوگوں نے آپ کی مخالفت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ مکے سے باہر دوسرے جو مقامات ہیں وہاں پر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر جو ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ تو آپ نے ان مقامات میں سب سے پہلے طائف کا انتخاب کیا۔ طائف یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، یہاں کا موسم بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر آئے کہ شاید یہاں پر یہ لوگ ایمان قبول کریں گے اور اللہ کے پیغام کو جانیں گے، پہچانیں گے۔ لیکن جب آپ یہاں پر تشریف لائے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ لیا، تو تھوڑا سا غور کیجئے کہ ہم مکے سے چل کر طائف آئے، تو ہم گاڑی میں بیٹھ کر آئے، آرام دہ سفر ہوا ہمارا، راستے بہت اچھے تھے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب انہوں نے سفر کیا تھا تو یہاں راستہ نہیں تھا کوئی بھی۔ ان خاردار راستوں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے آپ طائف تشریف لائے، اور اس امید پر لے آئے کہ شاید یہ لوگ ایمان قبول کریں گے۔ لیکن جب یہاں پر آئے اور یہاں کے بنو ثقیف کے جو بڑا قبیلہ تھا یہاں کا، ان کے سرداروں کو جا کر آپ ملے، تو ان لوگوں نے آپ کا اکرام کرنے کے بجائے اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو طعنے دیے، اور پھر اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے شہر کے آوارہ بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آوارہ بچوں نے آپ پر پتھراؤ کیا، آپ زخمی ہو گئے، لہولہان ہو گئے۔ اور ان طائف کے گلیوں میں، ابھی تو یہ بہت شاندار خوبصورت تعمیر عمارتیں ہیں یہاں پر، اس دور میں جیسی بھی کچی بچی عمارتیں تھیں، تو اس دور میں ان گلیوں میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے آپ کو زخمی کیا گیا۔ اور جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ نالائق اور بدمعاش قسم کے لوگ آپ کو کھڑے کرتے اور کہتے چلو، اور پھر پتھراؤ کرتے تھے آپ پر۔ تو پتھراؤ کرتے تھے اور آپ زخموں سے چور ہو گئے تھے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان کی بعد والی نسلیں ایمان لے آئیں گی۔ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو گھیر دیا گیا، اسی جگہ پر آپ بہت زخمی حالت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زخموں کے ساتھ آپ نے یہیں پر کچھ دیر آرام کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، جہاں پر مسجد عداس ہے، انشاءاللہ وہاں پر جائیں گے تو وہاں کی تاریخ آپ کو بتائی جائے گی، اور انشاءاللہ وہ مسجد عداس میں بھی انشاءاللہ ہم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے اگر وقت ہوتا ہے تو۔ بہرحال ہمیں اس عمرے کے سفر سے جو ہم طائف پر پہنچے ہیں، تو طائف کے سفر کا ہم کو علم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے، ان تکلیفوں کا علم ہم کو ہونا چاہیے۔ اور ہم ہیں کہ جس ذات گرامی نے ہمارے لیے زخموں کو سہا، ہمارے لیے پتھروں کو سہا، ہمارے لیے گالیوں کو سہا، آج ہم ان کے امتی ہیں، اور ہمارے زندگی میں ہمارے نبی کا طریقہ نہیں۔ تو طائف کے سفر سے ہم یہ عہد کر کے چلے کہ ہم پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے آئیں گے، اور ہمیشہ آپ کی سنتوں کو زندہ کر کے ایک کامیاب زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں گے۔
کریں گے نا سبھی بھائی؟ سب مل کے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.